السلام علیکم، ویلکم ٹو آن مائی یوٹیوب چینل جس کا نام ہے روف لرننگ اکیڈمی۔ آج کے اس لیکچر میں آپ کے ساتھ جین پیاجے کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ کون تھا اور اس کی جو تھیوری ہے وہ کس چیز کے بارے میں تھی۔ تو آئے وقت ضائع کیے بغیر اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اپنا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری ٹاپک کا نام تھا جینس پیاجے تھیوری، کہ اس کی تھیوری ہے کس چیز کے بارے میں ہے۔ تو اس کی تھیوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ یہ بندہ کون تھا جس نے یہ تھیوری لکھی ہے، جینس پیاجے تھیوری۔ اس کا جو رائٹر ہے اس کا نام ہے جینس پیاجے، کہ یہ سوئس سائیکولوجسٹ تھا جس نے ڈیولپمنٹ آن چائلڈ لائف، مطلب کہ بچے کی زندگی پر اس نے تھیوری لکھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی سٹیج ہیں جن سے وہ گزر کے آگے بڑھتا ہے۔ بچے کی لائف میں 4 سٹیج ہوتی ہیں جس کو اس نے ایکسپلین کیا ہے، اسے کچھ نام دیے ہیں، ان نام کو بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ، اور اس کی جو تھیوری ہے اس کی جو سٹیجز ہیں ان کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ اس کی سٹیجز کے نام دیکھ لیں کہ اس کی جو 4 سٹیجز ہیں جسے جینس پیاجے نے بتایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو 4 سٹیجز ہوتی ہیں جن سے وہ گزر کے جاتا ہے، ان سٹیج کے نام دیکھ لیں۔ پہلی سٹیج کا نام ہے سینسر موٹر سٹیج، دوسری کا نام ہے پری آپریشن سٹیج، تھرڈ کا نام ہے کنکریٹ آپریشن سٹیج، اور فورتھ کا نام ہے آپریشن سٹیج۔ چلیں پہلی ٹائپ دیکھ لیں، اس کا نام ہے سینسر موٹر سٹیج۔ نام سے ظاہر ہوا ہے سینسر، مطلب کہ ایک انسان کے سینسر ہوتے ہیں جس سے وہ کسی چیز کو محسوس کرتا ہے، سینس کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ اور موٹر مطلب کہ اس کا ایکشن، سینسر موٹر سٹیج، کہ اس سٹیج میں ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کی ابھی لینگویج ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، اس کی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوتی، صرف وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے، اپنے منہ کے اشارے سے، اپنے مختلف جسم کے اعضاء کے اشارے سے وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز نہیں چاہیے، یہ چیز، یہ میرے لیے یہ کام کر دو۔ تو اس سٹیج کو کہتے ہیں سینسر موٹر سٹیج، جس میں بچے کی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے سینسز سے کسی چیز کو پہچانتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہے، گرم ہے۔ جیسے کہ ایک ٹیبل ہے، اس کے اوپر کوئی دودھ پڑا ہے گرم کسی برتن کے اندر، کوئی بچہ جاتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسی سینس سے محسوس کرتا ہے یہ دودھ گرم تھا۔ اگر وہ اس کو ٹچ نہ کرتا اسے پتہ نہ چلتا یہ ٹھنڈا یا گرم ہے، ٹچ کرنے سے اسے محسوس ہوا ہے گرم تھا۔ اسے کہتے ہیں سینسر موٹر سٹیج۔ یہ فرسٹ سٹیج تھی۔ اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جس کا نام ہے پری آپریشن سٹیج۔ پری مطلب کہ پیچھے، اور آپریشن مطلب کہ لاجیکل تھنکنگ، کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ لاجیکل تھنکنگ سے پیچھے ہوتے ہیں، ان کا جو تھنکنگ سسٹم ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک جوان مرد ہوتا ہے، اس کا جو لاجیکل تھنکنگ ہوتا ہے یہ ان کا اس کی طرح بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ان لاجیکل دیکھتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بے تکے سوال کرتے ہیں، اور اس سٹیج میں آ کے بچے لینگویج اور سیمبل سے سیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لینگویج کیا بول رہے ہیں، سیمبلز کیا ہو رہے ہیں، وہ سیمبلز کو یاد کرتے ہیں، ذہن میں بٹھاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پری آپریشن سٹیج۔ یہ سیکنڈ سٹیج تھی۔ اس میں پیاجے کہتا ہے کہ بچہ ان لاجیکل تھنکنگ میں ہوتا ہے اور لینگویج اور ادر سیمبلز یوز کرتا ہے اس سٹیج میں آ کے۔ اس کے بعد تھرڈ ٹائپ ہے جس کا نام ہے کنکریٹ آپریشن سٹیج۔ کنکریٹ مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہوں اسے کہتے ہیں کنکریٹ، اور آپریشنلس مطلب کہ ہم نے پچھلی ٹائپ میں دیکھا تھا، سیکنڈ ٹائپ میں آپریشن مطلب کہ تھنکنگ، کہ پیاجے کا کہنا ہے کہ پیاجے کا ماننا ہے کہ تھرڈ سٹیج میں آ کے بچے کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ لاجیکلی تھنکنگ سوچتا ہے، وہ چیزیں جو اس کے سامنے ہوتی ہیں وہ اس چیز کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے، کس بارے میں ہے، اس کے بارے میں وہ تھنکنگ کرتا ہے۔ تو اور بچے کے سامنے جب چیزیں نہیں ہوتی، اس کو چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیز اس کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کی چیزوں کے بارے میں وہ امیجن کرتا ہے، وہ اپنے دماغ میں اسکیچ بنا لیتا ہے کہ یہ چیز کیا ہوگی جو مجھے بتایا جا رہا ہے لیکن میرے سامنے تو نہیں ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں وہ اسکیچ بنا لیتا ہے اپنے ذہن میں، اور وہ چیزیں جو اس کے سامنے ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں کنکریٹ آپریشن سٹیج، جو کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ کنیکشن دیکھتا ہے کہ ہمارے سراؤنڈنگ جو ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ کیا کام کر رہی ہیں، ہمارے ارد گرد کیا چیزیں ہیں، یہ کس چیز کے لیے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کنکریٹ آپریشن سٹیج، جو کہ تھرڈ سٹیج ہے۔ اس کے بعد لاسٹ سٹیج ہے جس کا نام ہے فارمل آپریشنل سٹیج۔ پیاجے کے مطابق اس سٹیج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ لٹل سائنٹسٹ ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ چھوٹے سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، کہ وہ اپنے ہر
پرابلم کو، اپنی ہر چیز کو وہ سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پیاجے کہتا ہے کہ اس سٹیج کے اندر آ کے بچے ابسٹریکٹ تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. ابسٹریکٹ تھنکنگ کیا ہوگا کہ ایسی چیزیں جو بچے کے سامنے نہ ہوں اور اس کو بتائی جا رہی ہوں، اسے بولتے ہیں ابسٹریکٹ تھنکنگ. کہ وہ کہتا ہے کہ اس سٹیج کے اندر آ کے، فارمل آپریشن سٹیج کے اندر آ کے بچے کی جو لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ فل کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ لیٹل سائنٹسٹ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے ہر پرابلم کو سائنٹیفکلی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اگر اس کو کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو وہ اس کو امیجن کر لیتا ہے. اس سٹیج کے اندر آ کے اس کی ابسٹریکٹ تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. یہ تھا اس کی 4 سٹیجز پیاجے کی، کہ وہ کیا بتاتا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی جو 4 سٹیج کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو، خدا حافظ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کے بٹن کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تھینک یو، خدا حافظ.